السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ پاک رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرات کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابے ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے کہ وہ اصحاب کرام نے دین اسلام کی خاطر قربانی پیش کی ہے، وہ قربانی پیش کی ہے جن کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردانیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ ہادی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ اللہ پاک رب العالمین نے خود ان کا امتحان لیا۔ صحابہ کا یہ مقدس گراہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مسودہ سنایا۔ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے ستون ہے۔ صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ میرے پیارے دوستو، صحابہ ان کے قلوب تقوی و طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک ان کی تعریف میں یوں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ فرمایا اولئک هم الراشدون، کہ فرمایا اولئک هم الصادقون، کہ فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملت اسلامیہ کے بھائیوں، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا۔
یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا. یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے. یہ وہ صحابہ ہے جو یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہے جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے رستہ دیا. یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب النجوم کا مسودہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی. مگر اے مذہب اسلام کے متولو، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گمزان ہوگا. اور دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی حرف بحرف بلا ریب صادق ہوئی. کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے. کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن پاک کے تحریف کا قائل ہے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہے تو کوئی خاتم النبوت کا منکر ہے. میرے پیارے دوستو، رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملت ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. میرے پیارے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو فضائل صحابہ کی احادیث کی مخالفت کا کھلا مصداق ہے. افسوس، صد افسوس، ان کو صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے. اسی نے سب کی کہا ہے آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دین کی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے احباب کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے، عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتے ہوئے دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ کرام نے. اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ کرام نے. گردانیں کس نے کٹائی؟ صحابہ کرام نے. عورتوں کو بیوہ بچوں کے یتیم کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے. میرے پیارے دوستو، جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ کرام نے. راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ کرام نے. اسلام کو کس نے قربان چڑھایا؟ صحابہ کرام نے. حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ کرام نے. باطل کے جھنڈے کس نے گرایا؟ صحابہ کرام نے. کفر و شرک کا گلا کس نے گھونٹا؟ صحابہ کرام نے. پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ کرام نے. فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے. الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ حیرات انگیز کارنامہ انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. محترم حضرات، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا خداوند قدوس کی مخالف ہے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا رسول کی مخالفت ہے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے
تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، کہ آئی لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر دشمنی کرے گا، اور جو ان کو دکھ دے گا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا بس اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا ان قریب اللہ پاک اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ کیا یہ حدیث پاک برائی کرنے والوں کو نظر نہیں آتی؟ یاد رکھو، جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقدس کو اور دامن عفت کو تار تار کر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلم کھلا بغاوت کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ دوستو، حیرات کا مقام ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر ان کو خیر امت کے لقب سے نواز رہے ہیں۔ قرآن پاک تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ان سے اللہ کی رضامندی خوش ندی کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن پاک تو وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ کہہ کر ان کو جنات کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو سلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ کہہ کر ان کو منتخب اور چنیدہ بندے قرار دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر ان کے جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے، مگر حام ہے کہ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، صحابہ پر طعن و تشنیع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہماری حقیقت ہی کیا ہے؟ میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھو، صحابہ کرام کی برائی کرنا دلالت ہے اور گمراہی ہے۔ چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ لہٰذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کی باطل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کرے کہ صحابہ کرام کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تا دم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے۔ دعا کیجئے کہ خالق ارض و سما پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے اور اسلامی دشمن طاقتوں اور باطل فرقوں کی رشتہ دانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام نصیب فرمائے۔ میں یہی پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.